مساجد کے سلسلے میں عرض کیا کرتا ہوں، اسی لیے میں جاتا ہوں پوچھ لیتا ہوں یہاں کے منتظم کون ہے. ایک جگہ پہنچا رہی کسی سفر میں، منتظم کون صاحب؟ فلاں صاحب. اکثر مصلی کون ہیں؟ اہل حق اہل سنت ہیں. اکثر مصلی بھی ہیں، منتظم بھی ہیں، کمیٹی کے لوگ. پھر یہاں سنت کے خلاف معاملہ کیسے ہو؟ یہ کیا چیز بتایا آپ کو؟ فوراً عمل شروع ہوگا. امام بھی اپنا، مقتدی بھی اپنے، پھر سنت کے خلاف معاملہ کیسے؟ کہ کیوں نہیں ہوتا سنت کے معاملہ؟ کیا چیز ہے کہ نہیں؟ ایک رواج پڑا ہوا ہے، کوئی رواج پر چلا رہا ہے، اس کی تحقیق کرو. سنت سے اس کو ثبوت ہے یا نہیں؟ بہت اچھا نہیں تو اس کی اصلاح کرو. ذمہ داری ہر مومن کی رکھی ہے، ہر ایک کی. ایسی دوستوں اب میں مسجد والی بات کہہ دوں، اس وقت کتنے لوگ بھی ہیں ان کو پھر جاتا ہوں ذرا مسجدوں کو دیکھا بھی کرتا ہوں. ایک بات پوچھا کرتا ہوں کہ بھائی امام کے لیے مسلح ہوتے ہیں مساجد میں، ماشاء اللہ اطراف میں ساؤتھ افریقہ کی باتیں کر رہا ہوں. یہاں بھی ایسی عالی شان مسجد ہے اور فرش بھی کتنا عالی شان، کتنا عمدہ. لیکن پھر بھی کہیں ایک مسلح کہیں دو کہیں تین نظر آتے ہیں. جہاں انتظام وہاں لوگوں کا اپنی مسجد. میں نے کہا یہ بتاؤ یہ مسلح کہاں کے لیے کر رکھا؟ ضرورت کا درجہ ہے کہ نہیں کیا؟ کیوں پھر پکڑتے ہوئے کہ دو. اب جواب تو ہر شخص نہیں دیتا، وقت تھوڑا ہے. میں آپ لوگوں کی ترجمانی کرتا ہوں. اکرام امام، احترام امام. اچھا ہے کچھ امتیاز بھی ہو. اکرام، احترام، امتیاز. خصوصیت چاہیے امام کے لیے، امتیاز چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب ایک بات اب اور بتاؤ بھائی، کہ امام کا اکرام اور امتیاز اور احترام تو ضروری ہے. قرآن پاک کا اکرام احترام زیادہ یا امام کا اکرام احترام زیادہ؟ تو ایک ہی جواب ہوتا. وہ تو امام نہیں، ساری دنیا کا امام. یہ تو ظاہر ہے. اور تو بولو میں تو کچھ اختلاف قرآن کا. میں نے اب ایک بات کی طرف اور توجہ دلاتا ہوں. یہ قرآن پاک آپ جو رکھ رکھے ہیں الماری میں آپ یہاں رکھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے کوئی کپڑا بھی نہیں، جزدان بھی نہیں ہے، لحد وغیرہ کوئی کپڑا بھی نیچے نہیں. امام کتاب بھی رکھی. میں نے کہا کتاب اور قرآن پاک برابر؟ کوئی بڑے محدث شیخ، ایک عامی آدمی بھی ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، اسی جگہ پر شیخ الحدیث صاحب کو لا کے بٹھا دو تو اکرام کے خلاف ہے کہ نہیں؟ مساجد میں ہے اکرام ہے یا نہیں؟ وہاں تو کل تک کہ تم لوگوں کو اجازت ہے. جہاں خاص لوگ ہیں میں جاننے والے ہیں، پہلے بھی آ چکا ہوں کہ کپڑے کا انتظام نیچے ہو. نہیں تو پھر مجھے اجازت دے دو، میں یہ ثواب حاصل کر لوں گا. وہی جو کرے. تو میرے آدھی چیزوں کا رواج پڑا ہوتا ہے لیکن بچپنے سے دیکھتے ہیں تو اس کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے. اور یہی وجہ تھی، کوئی تو وجہ ہوتی ہے. مساجد میں تعلیم بالاجرت کی اجازت نہیں دی ہے ہمارے اکابر نے. حضرت مفتی شفیع صاحب کا رسالہ موجود ہے اور یہی نہیں دلائل اس کے ہے یہ چیزیں. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب کے دستخط اور حضرت انور شاہ صاحب کشمیر ان کے بھی دستخط ہیں اور حضرت حکیم علومت مولانا نور اللہ مقدور کی بھی دستخط ہے. چھوٹے بچوں کو بلا اجرت بھی مسجد میں
تعلیم نہیں دینا چاہیے. مسجد کا اکرام اور احترام نکل جاتا ہے. بھئی کوئی دھواں کوئی چیز بھائی دوسری طرف کہاں حلق پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے. مسائل کا لحاظ نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے، یہی چیزیں ہیں. اور یہی وجہ ہے. اچھا وہاں جو ساؤتھ افریقہ میں گیا ہے مسجد بنی ہے 2 حصے پورا 4 صف 6 صف کی جگہ ہے. 3 صفیں جو ہیں ابھی اس کو مسجد بنایا گیا ہے. باقی جو 3 صفیں ہیں یہ مسجد میں نہیں ہے. جی یہاں جو ہے اس لیے کہ یہاں تعلیم کا کوئی انتظام نہیں. ابھی جو انتظام ہوتا رہتا ہے اور مدرسے کا انتظام ادھر مسجد کی نیت کرتے چلے جاتے ہیں. جماعی تو حضرت مفتی صاحب کی برکات ہے. مفتی صاحب کا کیا وہاں رہا ساؤتھ افریقہ میں. اس لیے وہاں میں داخل ہوا تو ان کا یہ حصہ دلال بھی مسجد نہیں اور یہ 2-3 صفحے بھی مسجد نہیں. میں نے کہا پھر اعتکاف کہہ رہے ہیں وہ تو سب لکھا لگا رہتا ہے. میں نے کہا پھر لکھ کے لگواؤ نئے آدمی کو کیسے معلوم. میں نے بھی کہا بھائی یہ تربیت کرو. حتیٰ کہ وضو خانے کا آدھا حصہ مسجد میں شامل ہے اور آدھا حصہ مسجد میں نہیں. اس طرف بیٹھ کے وضو کرو تو یہ تو مسجد کا جز ہے یعنی یہ حصہ وہاں تک کا جہاں تک تاکہ متقف آ سکے وہاں تک. اور یہ حصہ جو ہے یہ نہیں ہے. تو میں نے کہا وہاں غسل کی حالت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ سارے کام اسی طریقے سے ایک بار مسجد کے سلسلے میں بھی یاد آ گئی. اور ماشاء اللہ ہے مجھے خوشی کی بات ہے پاکستان میں بھی یہ میں نے سوال کیا تھا اور جگہ بھی ماشاء اللہ بڑے اچھی اچھی مسجدیں ہیں نل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم تو پڑھوا کے سہولت آسانی ہو جاتی ہے. میں نے یہ بھی پوچھتا ہوں بھائی یہاں کے مسلی منتظمین بتاؤ بھائی یہ یہاں کے لوگوں کو مدرسے کے لیے محترم صاحب سے پوچھتا ہوں وضو کرنا نل سے سکھایا گیا ہے طلباء کرام کو یا نہیں. اور ادھر مسلی صاحبان کے بارے میں بھی تو بھائی یہاں نل سے وضو کرنا بھی سکھایا گیا ہے یا نہیں. کیا سکھایا نہیں. میں نے پھر وہ جو نل سے وضو کرنے میں پانی ضائع ہوتا ہے کہ نہیں یہ سب قاعدے سے وضو کرتے ہیں تو وہ ضائع کرنے میں جہاں مسلی کی پکڑ ہوگی اور جہاں جس نوع کا اسراف ہوگا تو وہ محتمین صاحب بھی شریک اس میں اور متولی صاحب بھی شریک ہے. بتایا تو ہے نہیں. اب پانی ضائع ہو رہا ہے نل کھلا ہوا ہے پانی بہ رہا ہے. جب دریا کے کنارے میں اسراف ہو سکتا ہے تو نل میں تو بدرجہ ہونا اسراف ہوگا. کھلا بار بار کھولنا اور بند کرنا یہ تو پھر صحیح طریقہ تو یہی ہے. اب لوگ پریشان رہے گا بھائی اب اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. پہلے تو میں خود کرتا ہوں تو مجھے بھی تو ضرورت ہے ثواب کی. بعض مساجد میں نے ایک شخص سے پہلے کہا تھا کہ یہاں ملتے ہیں لوٹے ان کے ہاں لے. مغرب میں اس چیز دیکھی عشاء میں لوٹے آ جائیں 20 لوٹے منگوا کے رکھواتا ہوں. اور عشاء میں یہ کہا گیا ہے دیکھو لوٹوں کا انتظام کر دیا گیا ہے. بس اب لوٹوں سے وضو کرے گا جو پانی زیادہ ضائع نہیں جاتا ہے تو ٹھیک. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نل سے وضو کرے گا وہ نل سے وضو کرتا ہے پانی ضائع اسی کے نام ہمارے میں لکھا جائے گا. محتمین صاحب اور جو متولی صاحب بدی ہو جائیں گے. تھوڑے سے لوٹے منگوا کر کے رکھ دو
نہیں استعمال کرتے ہوئے تو ہمیں غلطی یہ بات ہے. بتاؤ بات میں بات نکل رہی اسی لیے یاد کرتا ہوں. میرے عزیزوں دوستوں بالخصوص اہل مدارس سے سب سے پہلے اپنے یہاں کے کتب خانے کو دیکھیے, اپنی مساجد کو دیکھیے میرے عزیزوں کہ قرآن پاک کس طریقے سے رکھے. وہی تھی ابھی آدھی الماری میں تو کتابیں رکھی ہیں جو مسجد میں سنائی جاتی ہیں, اور آدھی الماری میں قرآن پاک بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں. تو جو حال وہاں نہ کاغذ نہ کپڑا کچھ نہیں. اپنے گھر میں کپڑا بچھوائیں گے تو کاغذ ہی بچھا دیں گے, کچھ کپڑا ہی بچھا دیں گے. پھر قرآن پاک کیسے رکھنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہاں گرد و غبار کا امکان نہ ہو وہاں تو زیادہ نہیں ہوتا نہ صحیح نہیں شروع. لیکن جو ہمارے اکابر نے ایک چیز چالو کی تھی اس میں کیا خرابی ہے اس کو بتا دو. اور اس سے بڑھ کر کے ایک اور بات یاد آ گئی جو برقرار بدلاتی ہے, رہنے مدرسے میں چلتی ہوں, مساجد میں چلتی تھی, مدارس میں چلتی تھی. یہ بزرگوں نے چیز چالو کی تھی. اس میں دیکھا اس میں کیا سکون و خرابی محسوس ہوئی جو اسے چھوڑ دیا گیا. ان کی جگہ تپائیوں نے لے لی. ایک بات. دوسری بات یہ تپائی میں کون سی خوبیاں ہیں بھلائیاں ہیں جو رحل کے اندر نہیں. ایک چیز چلی آ رہی ہے بزرگوں سے تو نئی چیز چالو کرتے ہو تو اس کی جو ہے بہتری ثابت کرو. پھر تبدیل کیوں کر دیتے ہو؟ بعض بڑے مدرسے ساؤتھ افریقہ میں جی وہاں کے متبین سے بھی گزارش کی گئی. ماشاءاللہ مسجد کی عمارت دیکھو تو معلوم ہوتی ہے کہ بادشاہوں کی بنوائی ہے. ایسا کہ نہیں ہے؟ ہاں تو آپ جاتے ہیں وہاں بھی تپائیاں چل رہی. یہ کیا بات ہے؟ اکابر کرام تشریف لاتے ہیں, ان کی مشاغل و مصروفیات اتنی ہوتی ہیں اور ایسے وقت مدرسے کا معائنہ کرانے نوبت ہی نہیں آتی. اور مدرسے کا جہاں معائنہ ہوتا ہے جلسہ ہو گیا, بچوں نے سنایا, وہاں کہاں بات ایسا وہاں مسجد میں کہیں رحل نہیں, مسجد میں رحل نہیں. تپائیوں نے جگہ تپائیاں بہت عمدہ بنا رکھی ہیں, عمدہ نیچے. پہلے میں نے اتنی اونچی اونچی وہ جیسے ڈیسک کہتے ہیں تفسیر, پھر وہ جیسے وضو خانے میں بعض جگہ تپائیاں ہوتی ہیں, یہ تپائیاں ہیں, ان کو قرآن پاک رکھ کے پڑھا جاتا ہے. وہ بزرگوں نے جو چیز چالو کی تھی اس کو خرابی بدلاؤ. کیوں بھائی؟ تپائی کی وجہ کیا ہے, کس لیے ہے تپائی؟ دیکھ لو یہاں بھی تپائیاں چھوٹی بڑی کتنے متفرق سامان رکھے ہوئے ہیں. اور رحل کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک رکھنے کے لیے. اس لیے رحل کو اور چیزوں میں استعمال نہیں کرتے, دینی کتابوں میں بھی استعمال نہیں کرتے, تفسیر کی کتابوں میں بھی استعمال نہیں کرتے, حدیث کی کتابوں میں بھی. کیوں بھائی؟ استاد کی جگہ پر طلبہ بیٹھتے ہیں, اکرام اور احترام, اور امام صاحب کا جو مسلح ہوتا ہے وہاں سنتیں اور نفلیں پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ جائز عمل کر کے دکھلاؤ تو کیا ہے؟ اکرام کچھ امتیاز چاہیے, اکرام ہے کیوں صاحب؟ سب کے لیے اکرام کے حاکموں کی بھی کرسیاں مقرر ہیں, درجے مقرر ہیں. وزیر کی کرسی پر غیر وزیر بیٹھ سکتا ہے, پارلیمنٹ کا ممبر ہو, اور پھر بادشاہ کے تخت پر وزیر صاحب بھی نہیں بیٹھ سکتے. وہ جو بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو قرآن پاک کی تو شان وہ ملک تو وہاں پر دینی کتابیں بھی لوگ رکھنے لگے, یہ ان کی غلطی ہے. اگر دونوں طرف سے یہ بات ہے, رحل مخصوص ہے قرآن پاک کے لیے, لوگ اور کاموں میں استعمال کرنے لگ گئے, یعنی کتابیں رکھنے لگ گئے, پڑھنے لگ گئے, تو بعضی چیزوں کا وہ علم میں آتا نہیں اور وہ چیز چالو ہوتے رہتے. اور یہ بھی ایک خوبی عرض کرتا ہوں اہل مدارس کی کہ جہاں کہیں جانا ہوا توجہ دلائی بعضوں نے فوراً اصلاح کی. اچھا, اور بعضوں نے
انہوں نے پوچھا یہ وجہ بتاؤ یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ ایک اچھی مسجد تھی، جیسے ماشاءاللہ یہاں کی مسجد نامس، یہاں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں کیا کہنا، یہاں تو اچھا اور جگہ بھی رحل گنا ملتی ہے، وہ 150-200 روپے کی رحل تھی اس وقت وہاں۔ صحیح مسجد میں 20 پنکھے لگے ہوئے ہیں، اور جو فرش مسجد میں بچھا ہوا ہے یہ بھی کوئی سستا مل گیا تھا، اور جو چٹائیاں ہوتی ہے آپ کے یہ نرم گدے اور یہ ساری چیزیں جس میں اپنے جسم کو راحت اور آرام ملے، وہاں تو سستا کو نہیں دیکھتے، وہاں ہیٹر بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، سارے کام بھی ہیں، اور جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں یہ بات دیکھتے ہو یہ کیا چیز ہے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کیوں آخر اتنا سست ہے؟ خواجہ صاحب کا شعر ہے، وہ اگر وقت سحر قصد شکار رات بھر رہتا ہے تو اس کو انتظار، اور آنکھ کھل جاتی ہے خود بار بار، اور نماز فجر کا پڑھنا ہے بار، فجر کی نماز کی آنکھ نہیں کھلتی، ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے دوستوں کو پہنچانے کے لیے، روانہ کرنے کے لیے، اسی لیے نفع دنیا کا جو سن لے نام بھی، سہل ہو مشکل سے مشکل کام بھی، اس پہ راحت بھی فدا آرام بھی، روز و شب سن اس کی صبح و شام بھی، ہے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے۔ یہ ساری چہل پہل شہر دکانیں ہے، تجارتی کی تو خاطر ہے، نفع کی تو خاطر ہے، جان کی بازی لگا رکھی ہے اس پیسے کی خاطر۔ میں کہا کرتا ہوں ہوائی جہاز کے خدام سے سبق لو، جان کی بازی لگا رکھی ہے پیسوں کی خاطر۔ ہر پرواز میں خطرہ ہوتا ہے دعا پڑھ لیتے ہیں، سونے کی جو دعا ہے وہ تو سونے کے وقت میں بتائی گئی، لیکن ہوائی جہاز کے سفر میں تو خاص طور سے کیا پتا ہے سونے کی دعا جو بتائی گئی ہے۔ 2 مرتبہ ہم کو تذکیر ہوتی ہے، اس سو قاعدے سے سو، ہر کام بڑھیا کرو، مکان بڑھیا، دکان بڑھیا، اور 2 کان بھی بڑھیا ہونے چاہیے، ورنہ دین کی باتیں کیسے سنیں گے، اور نان بھی بڑھیا، پان بھی بڑھیا، اور اذان مسجد کی اور تلاوت قرآن پاک اپنی یہ بڑھیا ہو کہ نہیں؟ میرے عزیز و دوستو، صرف توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں آپس میں ذرا دوڑ کر لو، جس سے بہت بے تکلفی ہو، اور جو امام صاحب ہوں یا کسی سے کہ ہماری ذرا اذان سن لیجیے، کب پتا چلے گا کہ اذان میں ہمارا کیا حال ہے۔ جہاں صحیح اذانیں ہوتی ہیں وہاں والوں کا حال بتاتا ہوں میں، اور جہاں مسجدی میں اذان صحیح نہیں ہے وہاں کیسے، وہاں کی اذان کا حال کیا ہوگا میرے عزیز دوستو؟ یہ تو سب اسی لیے ایک معمول ہمارے یہاں مقرر کیا گیا ہے، اور الحمدللہ بزرگوں کی تعلیمات کی برکت ہے، جو مہمان آتے ہیں اور کام تو نہیں بھی تم چلے آرام کرتے ہیں، یہ ذرا اپنے اذان جو تشریف لائے ہوئے علماء کرام باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اذانیں صحیح کرنے، اقامت صحیح کرنے۔ ناظر جی، حافظ جی، ابھی قریب زمانہ تھا تو میں معلومات کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ناظر جی کتنے ہیں؟ ناظر جی جو 3 ہیں، 3 حضرات ہیں جو کہیں مدرس تھے یا مدرس ہی چاہتے ہیں، محمد لوگ ہو گئے ایسے حفاظ بھی، تو 3 تو ناظر جی تھے، 6 حافظ جی، 9 علماء کرام، اور 9 علماء کرام جو بڑے مدارس ہندوستان میں بڑے مدارس شمار ہوتے ہیں، یو پی کا ذکر کر رہا ہوں، وہاں کے فارغ کیا بات ہے، وہاں کے بعد کیا وہاں اذان نہیں سکھائی جاتی؟ ارے پڑھتے ہیں وہ مختلف جگہوں میں، پھر حدیث شریف پڑھنے کے لیے وہ بڑے مدارس سے پہنچ گئے، وہ لکھنؤ پہنچ گئے، ندوے کے طلبا مراد آباد کے اور سہارنپور کے، دارالعلوم دیوبند کے اور جلال آباد کے، اور کون مدرسہ رہ گیا، اور دلی کے مدارس کے علماء
تو ان کی خوبی ہے. ہمارے ہو کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے لیکن احساس ہوا کہ ارے آسان سنت کی موافق نہیں ہماری ہو رہی. اقامت نہیں تو یہ چونی سے خیر کدائے کو بکو اسقامت لاؤ باری فتح. تو وہ سناتے ہیں جتنے وہ مہمان آئے تو اتنے وہ رہتے ہیں 15-20 تو لوگ رہتے ہی ہیں. مہمان آتے رہتے ہیں. علماء جو ہوتے ہیں علماء کے ساتھ دعا کرتا ہوں. آج تک کوئی عالم مستثنا نہیں ہوا کہ اس نے اذان اس کی صحیح نکلی. اس لیے کہ جو سیکھی نہیں ہے تو کیسے صحیح کہہ دے. کیا چیز ہے ایک چیز اسی اصلاح کے سلسلے میں جہاں مساجد مدارس اپنا انتظام ہو تو وہاں یہ ہے ایک کلمہ صحیح کرا 1 منٹ لگتا ہے صرف ایک کلمہ صحیح کرا بتائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں 4 غلطیاں کرتے ہیں 4 غلطیاں لوگ کرتے ہیں تو 4 ایک دم نہیں بتائیں گے وہ یاد کیسے رہیں گے اور 1 منٹ تو بعد بھی ختم کرنی ہے 2 غلطیاں یہ غلطی کرتے ہیں کیونکہ وہی فقہ حنفی کہ ہم لوگ ہیں پابند اور جو تحقیق ہے اسی لحاظ سے بات بتائی جاتی ہے بڑوں کی باتیں نقل کی جاتی ہیں. ایک تو غلطی لفظ اللہ اکبر میں کیا کرتے ہیں زیادہ کھینچ دیتے ہیں اللہ کو کھینچ مت کا کوئی قاعدہ اس میں نہیں ہے. حضرت حوالہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس کے خلاف کرنے والے اگر وہ ایسے آدمی کا حوالہ پیش کرو. حضرت ملا علی قاری محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں اور بعضوں نے مجدد بھی لکھا ہے اپنے زمانے میں اس درجے کے لوگ جانتے ہیں. مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے کیا ہے کہ اللہ اکبر اور الصلاۃ خیر من النوم کے نام کو کھینچنا خطا لہن خفی ہے. دیکھ لو علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز اللہ اکبر کہتا ہے نماز نہیں ہوگی اس کی لیکن لوگ اللہ کو کھینچتا ہے نیت باندھتے وقت اللہ نماز تو صحیح ہو جائے گی پھر یک رہو مکروہ ہے اور چیزیں. اور اب تو دیوبند کے صدر المدرسین مولانا قاری ابو الحسن صاحب نے رسالہ ہی مستقل لکھا ہے اذان میں مد جو ہے کلمات مد میں کی جو غلطیاں ہوتی ایسے ہی جس کلمے میں جو غلطی ایک تو غلطی یہ ہو گئی دوسری غلطی کیا ہو گئی کہ لفظ اللہ کے نام کو موٹا نہیں کرتے. یہاں ہے تفخیم کا قاعدہ ہے اللہ کا اس کو نہیں کرتے. بعد جو ہے اللہ ہو اکبر مجہول پڑھ دیتے اللہ ہو اکبر. انگریز کو گئے ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے لیکن جس کسی نے بھی پوچھا گنتی گنو تو کہتا ہے 1 2 3 تو کوئی بھی نہیں کہتا. اور اللہ کے رسول پاک کس طرح پڑھتے تھے قرآن پاک الحمدللہ اس کو بھول جاتے ہیں. میرے ایسی دوستو توجہ کی بات ہے. اسی عرض کرتا ہوں مہمان لوگ دور کرتے تھے ایک تو دور کرو آسان کا اور دوسری دور کرو سورہ فاتحہ کا ایاک نعبد و نستعین. یہ دور میں غلطیاں نکلی 50 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے. آج کل دور کون کرتا ہے جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ کہیں کسی سے دورہ پہ خود سوچیں دور کی نوبت نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل دور کر کے بتایا ہے دور کرنا چاہیے. معصومین کو تو دور کرنا چاہیے اور غیر معصومین جو ہے ان کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز بات بھائی کہاں گیا بھول گئے وقت کہیں گھڑی نہیں ہوا 20 منٹ ہوئے کہ نہیں پھر بولو بھائی. وہ طالب وہ بیچارے ساتھ تھے اللہ بھائی جن کو نگراں مقرر کرتا ہو اسے کہتے معالج نے کہہ رکھا 20 منٹ سے زیادہ بات نہ ہو. 20 منٹ ہوئے کہ نہیں پھر بولو بھائی. وہ طالب وہ بیچارے ساتھ تھے اللہ بھائی جن کو نگراں مقرر کرتا ہو
دوسرے کا تو معالج نے کہہ رکھا 20 منٹ سے زیادہ بات نہ ہو مسلسل، تو پابندیاں ہوتی ہے تھوڑی بہت، وہی کہتا ہوں بات ہی چیزیں آج خود نظر آ جاتی ہے، اس لیے پوچھ لیتا ہوں۔ جہاں کہیں کہ وہی مسجد کے منتظمین دوسرے کے بغیر منتظمین کی اجازت کے بیان نہیں کرتے، اس لیے جو حوالہ خواہش کرے یہ کیا ضروری ہے؟ گھر پہ سنائیں گے دین کی باتیں کسی کو؟ گھر پہ سنانے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، دوسرے کے انتظام میں اصول کی پابندی کرنی چاہیے ہر جگہ۔ تو پرام ان کو منکرم فلیغیرہ بیدہ، تو اس کے لیے تو قدرت حسیہ کی ضرورت نہیں ہے، قدرت شرعیہ کی ضرورت ہے۔ بس میں آپ چلے جا رہے ہیں، اس نے ریڈیو بہنا گانا بجا شروع کر دیا تو قدرت موجود ہے، بغل میں بیٹھا ہوا ہے، ریڈیو ہاتھ میں لے کے باہر پھینکنے، قدرت ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بعد ادھر ریڈیو پھوٹے گا، اس کا سر بھی پھوٹے گا، ایسے موقع میں کیا کرے؟ نہیں، تو وہی اس پٹائی کو برداشت کر لو، مفتی سے پوچھو، اب تمہیں بھی حق نہیں ہے ایک دم ایسی اصلاح کرنے کا جس میں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مفتی اگر اجازت دے دے تو جہاد کا ثواب ملے گا۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائے، ہماری شریعت کی یہ شفقت ہمارے ذمہ ضروری نہیں قرار دیا کہ پٹو مسئلہ بتلاؤ، اور جہاں کٹائی کا نوبت آ جائے وہاں تو پھر اولا پوچھنا پڑے گا، لیکن جہاں چٹائی اور مٹھائی ملتی تھی بند ہو جائے گی کٹائی، وہاں تو حق بات کہو، اور جو ہم نے نال و نرد کو حق بات کہنے میں شریعت حدود مقرر کی، حق بات کہنے میں ہمارے تحمل کی رعایت رکھی ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ یہاں کے مسئلہ تو شوق ہے، اب انشاءاللہ کسی وقت مشورہ کر کے اس میں خاص لوگ بالخصوص اہل علم حضرات جمع ہوں، ایک بات کی طرف میں گزارش کیا کرتا ہوں، اور کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اگر وہ ہو رہا ہے تو قابل شکر ہے، اور نہیں ہے تو قابل فکر ہے، ان کی فکر کی گزارش کیا کرتا ہوں، ایسے کام کیا کرتا ہوں۔ اور ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ موقع ملے نہ ملے، فضائل تبلیغ نمبر 5 حدیث اور نمبر 6 حدیث پڑھ لیں، مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث جو شانتی آپ سب جانتے ہیں، اور ہر زبان میں ان کی کتاب کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، نمبر 5 اور نمبر 6 حدیث۔ اور ایک چیز جسے تو مجھولن عرض کیے دیتا ہوں، گھڑی کا بھی بہت دیکھو سورج، گھڑی بھی دیکھوں گا میں یاد دہانی کے لیے آج بھی تحقیق کے رکھا گیا، اسی لیے ہاں وقت ہو رہا ہے، لیکن خلاصہ بتا دیتا ہوں، ماشاءاللہ مساجد تو خوب ہے ہر جگہ، اور میرے عزیز و دوستوں مدارس بھی، مکاتب بھی، نجی بھی اور سرکاری بھی تو ہے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ مرکز بھی قائم، جماعتیں نکلتی ہیں، سارے عالم میں بات پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کام ہو رہے ہیں۔ جی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے میری، پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تبلیغ کے دو حصے ہیں، ایک ہے مامورات پر محنت کرنا، ایک ہے منکرات پر۔ تو منکرات کے مٹانے کی بھی کوئی جماعت ہے یا نہیں؟ اب اگر جماعت ہے تو اس کے افراد کچھ ہیں کہ نہیں؟ وہ کون ہے؟ ذرا مجھے نام پیش کرو، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہی کیسے منکرات کی اصلاح کرتے ہیں، ہے اور کام ہو رہا ہے۔ جس طرح ہمارے بعض ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں، 8 دن مشورہ کرتے ہیں، علاج میں بھی آپریشن ہوتے، فلانا آپریشن ہو، کس طرح سے ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں، تو ایسے ہی کس نوع کی منکرات کی اصلاح کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، چیزیں ہمارے جگہ کچھ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، وہ بتاتے ہیں بھائی ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، پسند آئے اس کو اپناؤ، اور ان کے طریقہ کار کو معلوم کرتے ہیں، بھائی
جو جتنا مفید معلوم ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. اور خلاصے کے طور پر اب کرتا ہوں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت، اسلام کی دعوت. الحمدللہ ہندوستان میں کام ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے حدود ٹھیک ہے. کہیں تو درجہ استحباب میں ہے، کہیں درجہ وجوب میں. جہاں حکومت مسلمہ ہے وہاں تو درجہ وجوب میں. ہماری یہ تحقیق ہے. نہیں تو استحباب موقت ہندوستان میں مختلف لوگ، مختلف حضرات اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں. اور یأمرون بالمعروف بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. سارے عالم میں بات پھیل رہی. وینہون عن المنکر، اور جماعت ہونی چاہیے. ایک ہی جماعت سب کام کرے یا تقسیم عمل ہونا چاہیے؟ کوئی مساجد کے بھی انتظام کرے، ایک ہی جماعت کرے، وہ سارے کام کرتے ہیں. ایک شخص ہے وہ قاعدہ نازلہ بھی پڑھاتا ہے اور فارسی پڑھاتا ہے، حفظ بھی کراتا ہے اور حدیث کا درس بھی دیتا ہے اور تفسیر کا درس بھی دیتا ہے. بعد حدیث شریف پڑھا ہوئے ہیں، بعد تقسیم عمل ہے. تو ایسے ہی وہ منکرات کو روک ٹوک کرنے والی کون سی جماعت ہے؟ اور حضرت شیخ نے کیا لکھا ہے؟ حضرت شیخ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیا کچھ لکھا ہے؟ اپنے زمانے میں لکھا، آج سے 63 برس پہلے اپنے زمانے میں لکھا کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے ایسا ہونا چاہیے. خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں، اگر یہ کام ہو رہا ہے تو شکر کی بات ہے، اور نہیں ہو رہا ہے تو فکر کی بات ہے. یہ کہ بہت سے کام ہوتے ہیں تدریجاً کیے جاتے ہیں اصول، اور یہ کام ہو بھی رہا، پھیلا ہوا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے دعوت الحق کا قیام اسی لیے کیا. وہ چیز ہے دعوت الحق کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ ایک اسپتال ہے، ایک دوسرا اسپتال قائم ہو جاتا ہے. اسپتال میں کھانے پینے سونے لگانے، لیکن اس میں آپریشن کرنے والا کوئی نہیں. تو ایسے اسپتال کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا اسپتال اگر قائم کیا جائے تو پہلے اسپتال کا تعاون و تکمیل ہوگی یا مخالفت؟ بولو. قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے، بعد میں تجوید کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی. بعد میں مکتب قائم کر جائے گا تجوید کے ساتھ شفٹ ہوگا. تو یہ پہلے مکاتب کی تکمیل اور تعاون ہے یا ان کی مخالفت ہے؟ سوچو میرے عزیز دوستوں، اس چیزیں ہے، طریقہ کار ہے، مختلف شعبے دین کے ہیں. کوئی کس کو کسی سے مناسبت ہے. اور ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، دین کے کام جو کرنے والے ہیں، دین کو دیکھیے. ہم کوئی تعلیم و تبلیغ و تزکیہ، دین کے تین ہی شعبے ہیں. ہم کسی کام میں مشغول ہیں تو دوسرا اگر اسی نوع کا کام کرتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، گرانی ہوتی ہے. اگر خوشی ہوتی ہے تو امام سرانی نے لکھا ہے مخلص ہو، اور اگر گرانی ہوتی ہے تو مفلس ہو. اپنی اصلاح کرو. وہ تمہارا تعاون کر رہا ہے، تم اس میں جو ہے تم کو خوشی ہونی چاہیے. مگر کچھ چور ہے دل میں، جاؤ مال پہ کچھ اثر پڑ رہا، مقصود تمہارا جاؤ مال ہے، جب بھی تمہارے دل میں چور ہے تو خوشی ہونی چاہیے. اور مثال جب دی ہے بہت جماعت جنازہ جو ہے کسی کا، لوگ کم ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، کندھے ٹوٹ جائیں گے لوگوں کو لے جانے میں. اس میں پریشان جب لوگ شرکت کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے، گرانی ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. یہاں کیوں نہیں خوشی ہوتی؟ کوئی اشراق و بابیر پڑھنے کی اطلاع ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. کوئی ماشاءاللہ دین کے کام میں لگتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. ہم جس لوگ کا کام کر رہے ہیں اس میں تعاون نہیں کرتا تو خوشی نہیں ہوتی. بلکہ ہے کیا چیز ہے؟ دین کو آگے کرو. تعلیم میں لگا ہوا ہے، تبلیغ میں لگا ہوا ہے، تزکیے میں ہے، دین کے کام میں لگا ہوا ہے. آپس میں یہ معاملہ ہونا چاہیے، جانچنا چاہیے. امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا، ہمارے مشائخ نے عہد لیا ہے ہم اپنی جانچ کیا کریں اخلاص باقی ہے یا نہیں، اخلاص ہے بھی کہ نہیں. اور جو تھا تو موجود بھی ہے، 1 لاکھ روپے ملے وہ جیب میں ہے بھی گئی، جیب تو نہیں کٹ گئی. اس کا معیار جان. دیکھو یہ باتیں تھیں
باتیں ہوتی ہے حواس حضرات سے کرنے کی تھوڑی موقع ملتا ہے 15-20 منٹ کا، زیادہ موقع مل جائے انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، بات تو ہوگی، یہ بات تو ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اور ایک اور بات یاد کیا کرتا ہوں، دو ہی فقہ کے لوگ جو ہوں موجود ہیں، فقہ حنفی میں 14 عذر ترک جماعت کے لکھے ہیں مسجد کے۔ وہی فقہ حنفی کتابیں پڑھو، وہ الگ سے ہمارے یہاں دعوت الحق سے الگ سے بھی 14 آزاد ثابت کیے گئے ہیں۔ وہی اب جیسے میں ہوں، مسافر ہوں، میرے لیے ترک مسجد کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو 14 عذر صحیح لوگوں کے لیے ہے، بیمار یا مسافر نہیں ہے، وہ ہیں تو ان کی وجہ سے مسجد، سفر عذر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی مبتلا۔ علامہ شامی نے تصریح کی، اما سفر پہلے تھا بے عذر، انشاء سفر عذر ہے ترک جماعت کا، سفر شروع کر رہا ہے، یعنی کہ یہاں آرام سے رہ رہے، ہم تو مسافر ہیں، گھر پہ پڑھ لیں گے، افطار کرنے میں گھر پہ جو ہے یہی جماعت کر لیں گے۔ جماعت کی اہمیت تو ہے، مسجد کی جماعت کی اہمیت نہیں ہے۔ میرے ترک مسجد کے آزاد میں کہیں لکھا ہے افطاری کو یہ چیزیں یہی جماعت کر لیں گے، مسجد قریب میں بھی ہے، افطار ہو رہا ہے وہاں پر، کہاں دیکھ کے لکھا ہے؟ میرے عزیز و دوستوں، ایسے ہی جو لوگ اسٹیشنوں پہ لینے جانے جاتے ہیں، پہنچانے جاتے ہیں، مسجد میں قریب ہے، اتنے لوگوں کا جانا اور کرنا جو ہے بقدر ضرورت ہو، وہاں ترک جماعت کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ جماعت کا تو اہتمام جماعت کر لے گا بھی بھائی، کوئی خاص عذر ہے۔ میں نے ڈرور میں توجہ دلائی، آپ لوگ وہاں مسافہ کر چکے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ مسجد ظہر کا وقت ہے بالکل ہے، اور ابھی وقت بھی ہے وہاں پر، اتنے آدمی گانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کچھ پوچھ کر کیا کرو؟ خیر ماشاء اللہ بہت سے لوگ تب چلے گا، ان کی ضرورت پڑتی ہے، تعاون ہوتا ہے،